نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی معزز واجب الاکرام سامعین اکرام، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت ایمان کا لازمی جز ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت یہ صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پیدا ہونے سے لے کر آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت انسان کے دل میں ہو، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اس کا اظہار انسان اپنے اعمال سے کرے۔ زبان سے کرنا بھی درست ہے، لیکن بہترین طریقہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کا عمل سے ہے۔ انسان کے اعمال سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ٹپک رہی ہو، انسان کے اعمال سنت کے مطابق ہوں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، تو یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا والوں کو دکھائی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک تو ہمارے وجود میں ہو، سامنے نظر آ رہی ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو، بات کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہو، دعا سلام کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہو، گھر میں آنے جانے کا طریقہ سنت کے مطابق ہو، اپنا جو ہمارا ورک پلیس ہے جہاں پر ہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ آفس ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو ہمارا آنا جانا سنت کے مطابق ہو۔ یہی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنے پاس سے اگر کوئی طریقہ اظہار محبت کا نکالیں گے تو اس کے اندر شر اور فتنہ ہوگا۔ ہمارے ہاں مروجہ طریقہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اظہار محبت کا، وہ محفل نعت کا انعقاد ہوتا ہے۔ محفل نعت کا انعقاد کرنے والے حاجی صاحب نعت خوانوں کو ان کی منہ مانگی رقم دے کر نعت پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں۔ نعت خوان جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے ہیں، اور عوام جو ہے اس سے خوش ہوتے ہیں اور ان پر پیسے پھینکتے ہیں، حالانکہ یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ جو حاجی صاحب نعت خوانوں کو بلاتے ہیں، اس حاجی صاحب کی اگر آپ انکم دیکھیں تو یا سود کی ہوگی، یا اس حاجی صاحب نے کوئی غیر شرعی کاروبار شروع کیا ہوگا، یا اگر نہیں تو گورنمنٹ سے اپنا ٹیکس ضرور چوری کر رہا ہوگا۔ اور پھر وہ جو نعت خوان آتے ہیں، ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد پیسہ بٹورنا ہوتا ہے۔ وہ لوگ پیسے لیتے ہیں، جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے ہیں، حالانکہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پڑھی ہے، لیکن کسی نے بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے وقت نہیں لیا، کسی نے بھی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو پیسے نہیں دیے، کوئی سہولت نہیں دی، بلکہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ
محبت میں نعت پڑھتے تھے، تو محبت میں نعت اگر پڑھی جائے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور محبت سے نعت نہ پڑھی جائے، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے پڑھی جائے تو اس کے الفاظ تو اچھے ہو سکتے ہیں، اس کے معنی اور مطالب تو اچھے ہو سکتے ہیں، اس کی سر بھی اچھی ہو سکتی ہے، اس سے آمدن بھی اچھی ہو سکتی ہے، اس سے سٹیج پر خوب گیما گیمی بھی ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہو سکتی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی سب سے بڑی نشانی سنت کی اقتداء ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر تو ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، مگر ہم محفل نعت میں جاتے ہوئے، محفل میلاد میں جاتے ہوئے سب سے پہلے اپنی شیو کروا کے جاتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر سنت رسول کا نام نہ ہو۔ پھر راستے میں جاتے ہوئے جہاں سے ہمارا میلاد کا جلوس ہوتا ہے یا جہاں پر ہماری نعت خوانی ہوتی ہے وہ راستے کے اندر ہوتا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، آنے جانے والے اذیت کا شکار ہوتے ہیں، اور ہم لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ایک ہی تو دن ہے، ایک ہی تو گھنٹہ ہے، یا تھوڑا سا تو وقت ہے، یا کیا یہ گزرنے والے مسلمان نہیں ہیں؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اپنی محبت کو عام کرنے کے لیے کبھی بھی گلی کوچوں کا سہارا نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایذائے مسلم کو حرام قرار دیا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ بہ، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آج ہم جو طریقہ کرتے ہیں نہ تو ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں، نہ ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں، راستے بند ہوتے ہیں، سپیکر کی آواز اونچی ہوتی ہے، نعت خوان چیخ رہا ہوتا ہے، محبت کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہوتا، صرف لطف اور سرور ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا ایک سیکنڈ کے لیے بھی حرام ہے، ایک گھنٹے کے لیے بھی حرام ہے، اور ایک دن کے لیے بھی حرام ہے۔ اپنے ذاتی کام کے لیے بھی تکلیف دینا حرام ہے، نعت کے نام پر بھی تکلیف دینا حرام ہے، اور اس کے علاوہ میلاد کے نام پر بھی تکلیف دینا حرام ہے۔ ایذائے مسلم کسی صورت جائز نہیں ہے، یہ حرام کام ہے، لیکن ہم لوگ اس حرام کام کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا نام دے کر کرتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کتنے ربیع الاول آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ربیع الاول میں کس طرح کا اہتمام کیا، احادیث مبارکہ کو دیکھیں۔ اگر کوئی ایسا اہتمام ملتا ہے پھر تو کریں، اور اگر نہیں ملتا تو جو کام پیغمبر نے نہیں کیا وہ ہماری شریعت نہیں ہے، اور جو کام ہماری شریعت نہیں ہے وہ دیکھنے میں جتنا بھی خوبصورت لگے، وہ کرنے میں جتنا بھی مزہ آئے، میرے بھائیوں وہ محبت نہیں ہے، وہ عقیدت نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے جذبات ہیں، اور جذبات کی رو میں بہہ کر اپنی خواہشات کی تکمیل کر کے ہم اس کو اللہ کی محبت کا نام دیں، اللہ کے رسول کی محبت کا نام دیں، تو یہ انتہائی پریشان کن صورتحال ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔